جنگ کا نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا، اس بار بھارتی جغرافیائی حدود کو چکنا چور کر دیں گے، پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر پاک فوج کا اظہار تشویش۔ ISPR کے مطابق پاکستان پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دے گا۔ بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے، بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے بھول گیا ہے، بھارت ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے دفاعی معاہدے کو سراہا اور اسے تاریخی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کی مشرق وسطی اور غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو، غزہ میں مستقل امن اور پاکستان کے امن کی کوششوں میں اہم کردار پر تبادلہ خیال۔ اور اسرائیل نے غزہ پر بمباری عارضی طور پر روک دی، میں اس بات کی قدر کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، لکھا حماس کی جانب سے تاخیر بالکل برداشت نہیں کریں گے، حماس کو تیزی سے قدم اٹھانے ہوں گے ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی، کسی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کروں گا جس سے غزہ میں دوبارہ خطرہ پیدا ہو، آئیں یہ کام تیزی سے مکمل کریں، ہر ایک کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ کراچی پولیس 21 روز قبل مبینہ ٹاؤن میں لاپتہ ہونے والی ڈاکٹر مشال کو تلاش کرنے میں ناکام۔ پولیس کے مطابق مشال کو CCTV میں نالے کے قریب جاتے ہوئے دیکھا گیا، نالے میں 2.5 فٹ پانی ہونے سے واقعہ مشکوک لگتا ہے۔ علاقے کے تمام نالوں کی سرچنگ کروائی گئی۔ لاپتہ ڈاکٹر مشال کے شوہر کو گرفتار کیا جا چکا ہے، شوہر نے بیوی کے قتل سے متعلق انکشاف نہیں کیا۔ اور سمندری طوفان شکتی کراچی سے 480 کلومیٹر جنوب مغرب میں موجود۔ شکتی طوفان کل تک شمال مغرب بحیرہ عرب پہنچنے کا امکان۔ شکتی طوفان 5 اکتوبر کے بعد مشرق شمال مشرق کی طرف رخ بدلے گا۔ بدین، ٹھٹھہ، سجاول سمیت کئی اضلاع میں آج ہلکی بارش متوقع، تیز جھکڑ اور آندھی چلنے کا بھی امکان۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. My role as the Chief Minister, Chief Executive of the most populous province of Pakistan. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش، فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے جنگ میں کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورس میں شریک غیر ملکی شرکاء اپنے ممالک کے سفیر ہیں، مشترکہ تربیتی کورس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی، پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹا جا سکتا ہے۔ فتنہ ہندوستان کے شرپسند مسلسل ناکامیوں پر بوکھلاہٹ کا شکار، خزدار کے علاقے زہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کا بروقت آپریشن، 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ تباہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز عوام کے تحفظ کے لیے، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت، عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل جامع معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل، مظفر آباد اور پونچھ میں نئے تعلیمی بورڈز کے قیام سے تعلیمی اصلاحات کی جائیں گی۔ منگلا ڈیم توسیع منصوبے کے متاثرہ خاندانوں کو زمین کی فراہمی یقینی بنانے کا وعدہ، صحت اور بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ منظور، گرفتار مظاہرین کی رہائی اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کا شفاف اور منصفانہ حل معاہدے میں شامل۔ مذاکرات کی کامیابی کے بعد آزاد کشمیر میں زندگی معمول پر آنے لگی، موبائل سروسز بحال، بازار بھی کھل گئے۔ مظفر آباد، باغ، آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس بحال، کاروباری مراکز کھل گئے، ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ بھارت کی کشمیر میں خونریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مذاکراتی کمیٹی کے رکن امیر مقام نے کہا، مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، مذاکرات میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا ہے، انتظامی ڈھانچے میں کمی کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔
قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پرتشدد مظاہروں میں خون بہنے پر افسوس ہے، کمیٹی ہر 15 روز بعد اجلاس کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم، کہا حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔